کہ کوئی بھی نوجوان کامیاب اور کامران کن اوصاف سے متصف ہو کر، کن خوبیوں سے مالا مال ہو کر وہ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ ان کمالات میں سے، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی والدین کا، بڑوں کا تابعدار اور فرمانبردار ہونا بھی ہے، کہ جو انسان اپنے والدین کا تابعدار ہوتا ہے، اپنے والدین کا قدر کرتا ہے، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کی برکت دنیا میں بھی اسے کامیاب فرماتے ہیں، اور عقبہ یعنی آخرت میں بھی وہ انسان کامیاب اور کامران ٹھہرتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنا بڑا عمل ہے، اسے اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 5 مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچائی کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں طریقہ یہی رہا ہے کہ جب اللہ پاک اپنی اطاعت، اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کا حکم دیتے ہیں تو وہاں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ نے جا بجا یہ تلاوت کی ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ پاک کی بھی تابعداری کریں اور اللہ کے رسول کی بھی تابعداری کریں۔ کہیں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ پاک کی تابعداری کرتے ہیں اور پیارے پیغمبر کی تابعداری کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں چند مقامات پر اللہ پاک نے اپنے حق عبادت کو ذکر کرنے کے بعد والدین کا حق بیان فرمایا ہے، اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے تابعداری کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک کی یہی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر زندگی گزارنے والا انسان وہ تابعداری کرے گا تو صرف اپنی رب کی تابعداری کرے گا۔ انتہائی درجے کی عاجزی کسی کے سامنے اس کا اظہار کرے گا تو اس عاجزی کا مستحق صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے اپنا حق عبادت بتلانے کے بعد پیارے پیغمبر کی تابعداری اور اطاعت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کا ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جس رب نے اپنی عبادت لازم کی ہوئی ہے اسی رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کریں۔ مشہور حدیث ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں صحابی نے آ کر سوال کیا ہے کہ اللہ کے محبوب، میں اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہوں، بھلائی کرنا چاہتا ہوں، حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، تو میری اچھائی، میری بھلائی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ اچھائی کر لوں، کس کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کر لوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ۔ عرض کی اللہ کے محبوب اس کے بعد؟ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ تیسرے دفعہ پھر سوال کیا اللہ کے محبوب میری اچھائی حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہستی؟ فرمایا آپ کی والدہ۔ چوتھے دفعہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ کے والد ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو حسن سلوک، اچھائی اور بلائی کے لیے سب سے زیادہ جس ہستی کا انتخاب کیا اور جس کے بارے میں بتایا وہ والدین ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے محبوب بہت سارے اعمال ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرنا، کتنے سارے اچھے اعمال ہیں، لیکن ان تمام اعمال میں میرے رب کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اعمال تو سارے اچھے ہیں لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، محبوب عمل کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آسان الفاظ میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب میں اللہ کے دربار میں اگر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بننا چاہوں تو کون سا عمل ہے جس کے کرنے پر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہوں اور اللہ پاک میرے محبوب بن جاتے ہیں، میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہوں؟ وہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ فرمایا یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے، اور یہ عمل انسان کرتا ہے تو اللہ پاک کے نظر میں یہ انسان محبوب ہو جاتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کے دین اور عمل پر حرص کرنے پر، اس پر بس نہیں کیا۔ فرمایا اللہ کے محبوب نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہیں وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا بہترین سلوک کرنا۔ فرمایا یہ نماز کے بعد اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ اس صحابی نے تیسرا سوال بھی کیا ہے کہ اللہ کے محبوب اس کے بعد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبوب ترین اعمال بتلائے ہیں ان میں سے ایک عمل وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھائی ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے دربار میں محبوب بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ میری بیوی ہے، مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے، لیکن میرے والد حکم دیتے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں، یا میری والدہ کا حکم ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اس سوال کرنے والے کو بتایا کہ میرے ان کانوں نے دونوں جہانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والد جنت کا مین دروازہ ہوا کرتا ہے، سب سے بڑا دروازہ ہوا کرتا ہے، چاہو تو اپنے اس دروازے کو ضائع کر دو، چاہو تو اس دروازے کو اپنے لیے محفوظ کر لو۔ ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے بچھائی ہے۔ تو اب کوئی بھی مسلمان اگر جنت میں داخل ہونا چاہیں تو گیٹ اور دروازہ تو والد ہے، وہ والد کا احترام کرتا ہوا جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک نے جنت تو بے شک ماں کے قدموں میں رکھا ہے، لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے دروازہ اللہ پاک نے والد کو بنایا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا والد کے رضا میں ہے، اور اللہ پاک کی ناراضگی والد کے ناراضگی میں ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہو، چاہت تمنا یہ ہے مجھ سے میرا رب راضی رہے، وہ اپنے والد کو راضی رکھیں، اس کا رب اس سے راضی رہے گا۔ اور جس انسان نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور اپنے والد کو ناراض کیا تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے والدین کو نہیں بلکہ میں نے عرش پر مستوی خدا کو ناراض کیا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے حق بتلانے کے بعد کہ میرے بندو میری عبادت اپنے اوپر لازم کر لو، اس کے بعد متصلاً ذکر فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کریں۔ مشہور حدیث ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی صحابہ کرام نے روایت فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر تشریف فرما ہوتے ہوئے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب آج خلاف ضابطہ آپ نے آمین آمین کہا ہے، نہ تو ہم نے کسی کو دعا دیتے سنا ہے نہ کسی کو بد دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے۔ اور کس کی سنا ہے؟ سید الملائک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے محبوب تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کو والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں ملے اور یہ انسان ان کی خدمت سے اور ان کی دعاؤں سے جنتی نہ بن سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم نے اس پر آمین کہہ دیا۔ سید الملائکہ حضرت جبریل بد دعا دے رہے ہیں اور سید الانس والجان انسانیت کے جنات کے ثقلین کے سردار، تمام نبیوں کے امام اور سردار اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ بد دعا میرے رب کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر گیا؟ کیا یہ بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور یہ بد دعا کسی اور کے لیے نہیں، اس بیٹے کے لیے ہے، ان اولاد کے لیے ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔
ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کی نگاہ اور نظر عنایت نہیں فرمائیں گے. رحمت کی نظر سے، رحمت کی نگاہ سے اللہ پاک ان کو نہیں دیکھیں گے. ایک شراب کا عادی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، ہمیشہ نشے میں مست رہتا ہے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، تو فرمائے کہ اللہ پاک اس شرابی پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتے ہیں. ہمارے نوجوانوں میں جہاں والدین کی نافرمانی فیشن بن گئی ہے، وہاں اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہیں کہ میرا نوجوان منشیات کا عادی بن چکا ہے، یہ اسے بھی فیشن سمجھتا ہے اور اپنی مال، اپنی زر، اپنی جوانی اس خبیث چیز پر ضائع کر رہا ہے. تو فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، لیکن احسان کرنے کے بعد، صدقہ ادا کرنے کے بعد اپنے اس احسان کو، اپنے اس صدقے کو جتلاتا بھی ہے اور جس پر خرچ کیا ہے اس کو ایذا دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے رسوا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اس انسان پر بھی اپنی رحمت کی نظر اور اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے. اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ اولاد، وہ بیٹا، وہ بیٹی، وہ نوجوان جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، قیامت کے دن حشر کے میدان میں یا اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ پاک کی رحمت کی نظر اس کو نہیں ملے گی. اللہ پاک اس پر ناراض ہوں گے، اس پر اللہ پاک کے غصے کی نظر پڑے گی، یہ اللہ پاک کی رحمت کی نگاہ سے محروم ہو جائے. اور جو حشر کے میدان میں، اس سختی کے عالم میں، اس وحشت کے عالم میں، اس تنہائی کے عالم میں اللہ پاک کی نظر رحمت سے گر گیا، پھر اس کے ہلاکت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے کن وادیوں میں گرا دیا ہے کہ جہاں اس کو اللہ پاک کی رحمت کی نظر بھی میسر نہیں. اور ایک اور حدیث میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نہ ان کی نفل عبادت کو قبول فرماتے ہیں، نہ فرض عبادت کو قبول فرماتے ہیں. وقت مختصر ہو رہا ہے، 3 کے بجائے میں صرف ایک بتلا دیتا ہوں کہ تینوں میں سے ایک کہ اللہ پاک نہ اس کی کوئی فرض عبادت نہ کوئی نفل عبادت. نماز پڑھتا ہے تو نہ فرض نماز اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے، نہ نفل نماز اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے. روزہ رکھتا ہے، نہ فرض روزہ اللہ کے ہاں قبول، نہ نفل روزہ اللہ کے ہاں قبول. صدقات دیتا ہے، نہ اس کا زکوٰۃ اللہ کے دربار میں قبول، نہ اس کے واجبی صدقات قبول، نہ اس کے خیرات اور نفلی صدقات قبول. یہاں تک کہ یہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ محبوب ترین کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا رب اس قاری قرآن، اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اس کی تلاوت کو اپنی دربار میں قبول نہیں کرتا. یہاں تک کہ یہ آدمی تسبیح لے کر صبح و شام، دن رات، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے، تعریفیں بیان کرتا ہے، میرے رب کا ذکر کرتا ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کی کسی بھی عبادت کو، خواہ وہ نفل عبادت ہے خواہ وہ فرض عبادت ہے، کسی بھی عمل کو اللہ کے دربار میں قبولیت کا مقام نہیں دیا جاتا ہے.
سننے والے صحابہ کرام تھے، ان پر کیا گزری ہوگی؟ ہمارے پاس تو سننے والے وہ کان، قبول کرنے والے وہ دل بھی نہیں ہے نا۔ ہمارا تو وقت گزاری ہے، ہم وقت گزار لیتے ہیں۔ عمل کی نیت سے سننے والے تو صحابہ کرام تھے، جنہوں نے سن کر عمل کے طور پر نمونہ وہ بنا کر دنیا کو پیش کیا۔ تو صحابہ کرام تو لرز چکے ہوں گے کہ کون ہے یہ اتنا بڑا بدبخت کہ جس کی کوئی بھی عبادت میرے رب کے دربار میں قبول نہیں ہے، یہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، اس کی گناہ کتنی بڑی گناہ ہے کہ اللہ پاک اس کو ہر عبادت سے محروم کر لیتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ یہ جتنے بھی عبادات کریں لیکن اگر یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو فرمایا کہ اس کی عبادتیں اس کے سر سے اوپر اٹھتی نہیں ہیں، اس کے لیے آسمانوں کا دروازہ وہ کھلتا ہی نہیں ہے، وہ آسمان تک پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پاتا ہی نہیں ہے۔ اب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا جو حق بتلایا ہے اور والدین کی نافرمانی پر جو عذاب، وعید اور سزا سنائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنی گریبانوں میں جھانک لیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں وہ کون سا دن ہے جہاں ہم نے اپنے والدین کو ناراض نہ کیا ہو؟ وہ کون سے دن ہیں جہاں والدین کی بے ادبی نہ ہوئی ہو؟ وہ کون سا دن ہے جہاں والدین کے دل کو ہم نے نہ دکھایا ہو؟ وہ کون سا دن ہے جہاں ہم نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو؟ یہ تو ہماری عادت بن چکی ہے، نہ ہمیں ماں کا احترام، نہ ہمیں والد کا احترام۔ مجھے یاد آیا، دو عبادتیں ایسی ہیں جن کا ثواب اللہ پاک صرف دیکھنے پر ادا کرتا ہے۔ ایک بیت اللہ کا دیدار، آپ طواف بھی نہ کر رہے ہوں، آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہ پڑھ رہے ہوں، کسی کونے میں ایک طرف ایک جانب ہو کر بیٹھیں اور بیت اللہ پر آپ کی نظر کہ یہ میرے رب کی تجلیات کا مرکز ہے، یہاں پر رب کے انوارات برستے ہیں، یہ میرے رب کا گھر ہے۔ رب کو راضی کرنے کے خاطر آپ صرف بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں، آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے پر بھی اللہ پاک دیکھنے والے کو اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کے چہرے ہیں کہ اگر کوئی بیت اللہ کا دیدار نہ کر سکیں، غریب ہے، نادار ہیں، جانے کا وہاں تک پہنچنے کا استطاعت نہیں رکھتا، تو اللہ پاک نے تو اس کے خانہ کعبے اس کے دل میں پیدا کیے ہیں، اس کے گھر میں پیدا کیے ہیں، اس کا خانہ کعبہ، اس کا قبلہ وہ تو اس کے گھر میں موجود ہیں، یہ اپنے والدین کا دیدار کریں۔ تو جب یہ اپنے والدین کے چہروں پر شفقت کی نگاہ ڈالتا ہے، عظمت اور احترام کی نگاہ ڈالتا ہے، ادب کے ساتھ دیکھتا ہے، تو فرمائے کہ اس دیکھنے پر، دیدار کرنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق تو عمرے کا اجر ملتا ہے۔ اب کتنی بڑی ہستیاں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن آپ آج اپنے والدین سے جا کر پوچھیں، آپ کسی بھی بوڑھے سے پوچھیں کہ جی آپ کے بچوں کی حالت، تو اس کی داستان سنا نہیں جا سکتا ہے، وہ اپنے داستان کو بیان نہیں کر سکتا ہے کہ اولاد نے اس بوڑھے والدین کو کتنا ستائے رکھا ہے۔ تو کیا اس حال میں بھی اس کے دل سے دعا نکلے گی؟ کیا اب بھی میرا نوجوان اپنے والدین کو ستا کر اب بھی یہ تمنا اور توقع رکھے گا میں کامیاب بنوں گا، میں کامیاب بن سکوں گا؟ کامیابی کے لیے جو پہلی سیڑھی تھی، آپ نے اس سیڑھی کو منہدم کر لیا ہے، آپ نے اس در و دیوار کو منہدم کر لیا ہے،
آپ نے اس عمارت کو ختم کر لیا ہے جہاں سے آپ کی کامیابی کی ابتدا ہو رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے جن کو والدین کی دولت اور سرمایہ عطا کیا ہوا ہے، للہ دستبستہ عرض کر رہا ہوں، اپنی کامیابی کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہوئے اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک کیجیے، اپنے خدمت سے اپنے والدین کو راضی کر لیں تاکہ یہ بوڑھے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے لرزتے ہوئے میرے رب کے دربار میں اٹھیں اور یہ آپ کی کامیابی کی دعا مانگے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، 3 انسانوں کے ہاتھ ہیں، 3 قسم کے ہاتھ ہیں، جب یہ اٹھتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں خالی واپس لوٹا دوں مجھے حیا آتی ہے۔ ان 3 ہاتھوں کو میں خالی واپس نہیں کرتا۔ 3 آنسو کے قطرے، فرمایا میں اللہ ان کی لاج نہ رکھوں، مجھے غیرت آتی ہے۔ مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس کو ستایا گیا ہے، فرمایا جب یہ اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں لَأَنْصُرَنَّكَ، مظلوم مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنی عظمت کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں آپ کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گا، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ہاں مصلحت کے خاطر دیر ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا مسافر حالت سفر میں ہیں، جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرے رب ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ والدین کے ہاتھ جب یہ دعا کے لیے اٹھے یا بد دعا کے لیے اٹھے، دعا کے لیے اٹھے یا بد دعا، بد دعا جانتے ہو خیری، دونوں میں جس کے لیے بھی اٹھیں یہ خالی واپس نہیں آتے ہیں، یہ اپنی بات رب کے دربار سے منوا ہی لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا۔ تو یہ اگر آپ کی بربادی مانگے تو تب بھی یقینی، اور یہ اگر آپ کی آبادی مانگے تو تب بھی یقینی، یہ آپ کے لیے اگر شر مانگے تو تب بھی یقینی، یہ آپ کے لیے خیر مانگے تو تب بھی یقینی، یہ آپ کی ناکامی مانگے تو تب بھی یقینی، یہ آپ کی کامیابی مانگے تو تب بھی یقینی۔ تو یہ ہاتھ آپ کی کامیابی کے لیے اٹھنے چاہیے، یہ آپ کے خیر کے لیے اٹھنے چاہیے، یہ آپ کی فلاح آپ کی بہبود کے لیے اٹھنے چاہیے، اور یہ تب اٹھیں گے جب آپ اپنے والدین کو راضی کریں گے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، معراج کی رات خواب میں میرے اللہ نے براہ راست جنت دکھائی اور میرا پیغمبر داخل ہوا، جیسے بھی داخل ہوا، لیکن فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنی ایک صحابی کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ جنت میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہوئے میرے کانوں میں میرے صحابی کے تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ میرا ایک صحابی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ آواز تو میرے فلاں صحابی کی ہے، تو کیا اسی کی آواز مجھے سنوائی جا رہی ہے؟ کیا وہ بھی جنت میں آ چکا ہے، یا یہ کہ کسی فرشتے کی آواز ہے جو اس کی آواز کے مشابہ ہیں؟ تو مجھے بتلایا کہ اللہ کے محبوب یہ آپ کے اسی صحابی کی آواز ہے، یہ کسی فرشتے کی آواز نہیں ہے، یہ وہی صحابی وہ مدینے میں بیٹھ کر فرش پر بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اسی کی آواز آپ کو سنوائی جا رہی ہے۔ فرمایا اتنا بڑا مقام کہ وہ بیٹھا مدینے میں ہے اور اس کی آواز مجھ امام الانبیاء کو
اللہ پاک جنت کے اندر سنوا رہا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہاں اس کی آواز سنوانا جس سے میرا پیغمبر اور عام جنتی بھی مزے لے رہے ہیں، فرمایا یہ آواز سنوانا اور جنت میں یہ اعلیٰ مقام پانا ایک وجہ سے ہے، اس کے اندر ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ یہ اپنے والدہ کا بہت زیادہ حد سے بڑھ کر تابعدار ہے، حد سے بڑھ کر تابعدار ہے۔ صحابہ کرام میں یہ مشہور ہے کہ ہر صحابی نے اپنے والدین کی قدر کی حق ادا کی ہے، لیکن حضرت حارثہ بن نعمان تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو اس کی آواز اللہ پاک نے میرے نبی اور میرے پیغمبر کو جنت میں سنوائی ہے۔ اور خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے؟ اپنی والدہ کا تابعدار اور فرمانبردار۔ آپ نے سنا ہوگا اویس قرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ اس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تیری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس کے لیے، اس سے اپنے لیے دعا کروائیے۔ صحابی بھی خلیفہ راشد مبشر بالجنہ، جنتی صحابی، کوئی عام صحابی نہیں، حضرت عمر ابن الخطاب۔ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا عمر اگر اویس قرنی سے تیری ملاقات ہو جائے تو اس سے کہنا کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت عمر فرماتے میں حیران رہ گیا، کس مرتبے کا آدمی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے لیے دعا کریں۔ تلاش کرتا 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 فرمایا 1 سال حج کے موقع پر مجھے مل گیا۔ میں نے کہا آپ ہو اویس؟ اس نے کہا جی میں ہی اویس ہوں، فلاں جگہ فلاں قبیلے سے آپ کا تعلق؟ اس نے کہا جی۔ میں نے پوچھا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ اس نے کہا جی۔ آپ اپنی والدہ کے سب سے زیادہ تابعدار اور فرمانبردار ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ فرمایا ہمارا امیر المومنین؟ اس نے کہا ہاں آپ کا امیر المومنین۔ فرمایا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے آپ کا دیدار اور زیارت کر لیا۔ فرمایا ہاں تم بھی خوش قسمت ہو، لیکن میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، میرے محبوب نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اگر تجھے اویس زندگی میں ملے تو اپنے لیے اس سے دعا کروا دینا، ذرا دعا کیجئے اللہ مجھے جنتی بنا دے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام تابعی ہو کر اس کو کیوں ملا؟ کہ اس نے اپنے والدہ کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابی حضرت علقمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جان کنی کا عالم ہے، روح پرواز کرنے والا ہے، لیکن اس حال میں بھی سخت تکلیف ہو رہی ہے، جان نکل نہیں رہی ہے، اور ایک روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ جن آنکھوں نے میرے نبی کو دیکھا، جس نے میرے نبی کے اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، جس کو میرے پیغمبر کی صحبت ملی ہے، یہ عالم ہے، پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے؟ کہا جی والدہ زندہ ہے، لیکن والدہ اس سے ناراض ہے۔ بلایا گیا، فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب نہیں کرتی ہوں، معاف نہیں کرتی ہوں، بڑا دل دکھایا اس نے میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں میں سفارش کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو معاف کر لی۔ نہیں کرتی ہوں معاف۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا بہت ساری لکڑیاں جمع کی جائے اور پھر اس کو آگ لگا دی جائے اور علقمہ کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ ماں کا کلیجہ تھا، تڑپ اٹھا، اللہ کے محبوب علقمہ کو؟ فرمایا ہاں علقمہ کو ڈالنا ہے، وہاں جہنم میں جلتا ہے تو یہاں جل جائے، معاف تو تم ویسے بھی نہیں کر رہی ہو۔ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اگر میں نے معاف کر لیا
فرمایا اللہ بھی معاف کر لے گا. مجھے گواہ بنا کر یہ کہہ دو کہ میں نے اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے, معاف کر لیا. ماں نے کہہ دیا میں اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. یہاں اس نے معاف کیا, وہاں اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا بیٹے لا الہ الا اللہ کہہ دو نا. اس نے زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یعنی والدین کی نافرمانی ایمان کے بغیر خاتمے کا سبب بن رہا ہے, کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ دنیا سے جائے گا تو بغیر کلمے کے چلا جائے گا, بغیر ایمان کے چلا جائے گا. وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہی عرض کرتا ہوں, میری فریاد یہی ہے کہ آپ کو کامیاب نوجوان بننا ہے تو آپ اپنی کامیابی کی پہلی بنیاد, کامیابی کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے. اپنے والدین کو راضی کیجیے. آج ہی اپنے والدین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافیا مانگے, روئے, گڑ گڑائے. یہی آپ کی جنت بھی ہے, یہی آپ کی جہنم بھی ہے. صبح نکلیں تو آپ کی آخری نظر والدین کے چہرے پر ہو, شام کو گھر آئیں تو آپ کی پہلی نظر اپنے والدین کے چہروں پر ہو. جائیں گھر سے نکلیں تو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھ کر آپ گھر سے رخصت ہو جائیے. شام کو واپس آتے ہیں سب سے پہلے والدین کی خدمت کریں, ان کو راضی کریں. پھر آپ کو آرام کرنا ہے تو آرام کر لیں. پھر آپ کی زندگی ایسی کامیابی کے ساتھ گزرے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے. عجیب بات ہے, آج میرا نوجوان کبھی ایک آستانے پر جاتا ہے, کبھی دوسرے آستانے پر جاتا ہے, کبھی کسی کا پاؤں پڑتا ہے کہ کبھی کسی کا پاؤں پڑتا ہے. اپنا مال لے جا کر کبھی ایک آستانے پر خرچ کرتا ہے, کبھی دوسرے آستانے پر لٹاتا ہے, کبھی ایک بزرگ سے دعا کرواتا ہے, کبھی دوسرے بزرگ سے دعا کرواتا ہے. وہ در در کی ٹوکرے کیوں کھاتا ہے؟ اپنی گھر سے ابتدا کیجئے. تیری زندگی کا سب سے بڑا پیر تو تیرا والد تیرے زندگی میں تیرے گھر میں موجود ہے. تیرے کامیابی کا خزانہ تو تیری ماں تیرے گھر میں موجود ہے. کیوں در در کی ٹوکرے کھاتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے؟ کیوں اپنا مال بیجا خرچ کرتا ہے؟ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کر دیں, جہاں مانگنا ہے وہاں سے منگوا لیجئے. تو اپنے والدین کی تابعداری, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ کامیابی کی ابتدائی قدم ہے. یہیں سے آپ کامیابی کا قدم اٹھائیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہر مسلمان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لیا, اس پر بھی معذرت. اگر کوئی میری بات آپ کو ناگوار گزری ہو, سخت لگی ہو, اس پر بھی معذرت کرتا ہوں. اس لیے کہ 5-6 دن مسلسل سفر میں گزرا ہے, تکا ہوا اتنا ہوں کہ بتا نہیں سکتا, اور اس مجلس تک ہی پہنچا ہوں. اگر آپ کی محبت نہ ہوتی تو شاید میں پہنچ بھی نہ پاتا. یہ آپ کی محبت مجھے کھینچ کر لائی ہے. اب بیان کے دوران بھی 2-3 دفعہ مجھ پر نیند کے جھٹکے آئے. شاید آپ نے محسوس کیو کہ نہ کیو, لیکن میں نے محسوس کر لی ہے. لیکن یہ آپ کی یہ محبت ہے کہ یہ آپ کو مجھے کھینچ کر اس مجلس تک لے آتے ہیں. اللہ پاک ہمیشہ اس مجلس کو, اس جیسے تمام مجالس کو سدا آباد رکھیں, اور ہمیں اللہ پاک ذریعے کے طور پر استعمال اور قبول فرمائیں. اسی پر بس کر لیں یا آئندہ تاریخ رکھ لیں؟ بس کر لینا. نہیں, جوانوں کی آواز نہیں آئی نا, یہ تو بوڑھوں کی آواز ہے.